پاکستان تحریک انصاف کے جو آفیشیل اکاؤنٹس ہیں، لیٹس ٹیک ون ایگزامپل، پی ٹی آئی آفیشیل جو ہمارا سب سے بڑا پیج ہے، اس پہ صرف 12 لوگوں کی ہی تصویریں اور شہادتیں کنفرم کی گئی ہیں۔ اور وہ ابھی سے نہیں سر، آج سے 2 دن پہلے، فہد بھائی 3 دن پہلے میں نے پریس کانفرنس کی تھی، اور اس پریس کانفرنس میں نے یہ بڑا واضح کیا، کیونکہ ہمارے خلاف ایک پیکیجز بنا کے پھر میڈیا میں بانٹے جا رہے تھے کہ جی اس کو آپ چلائیں، بیورو چیفز کو تنگ کیا جا رہا تھا کہ اس کو آپ چلائیں، اور اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ جی یہ دیکھیں اس نے 100 کہہ دی، اس نے 200 اتنا کہہ دیا، اس نے 300 کہہ دی۔ اس میں میرا بھی انہوں نے چلایا، تو میں اس پہ، کیونکہ وہ پھر ہوتا نا اپنی مرضی کی ایڈیٹنگ ہوتی ہے، اتنا حصہ چلا دو اتنا نہ چلاؤ۔ ہم نے پہلے دن سے آفیشیل، بیکاز جو میرے پاس اطلاع تھی وہ یہی تھی، کیونکہ ہمیں ہر طرف سے یہی رپورٹس آ رہی تھی کہ بندے شہید ہو گئے ہیں، بہت سے بندے شہید ہو گئے ہیں، کہیں سے 70 کی فگر آ رہی، کہیں سے 80 کی، کہیں سے 110 کی، کہیں سے 120 کی۔ ہم نے قوائف اکٹھے کیے، جو شہداء کی میتیں پہنچی، جہاں پہ جنازے ہوئے، وہ آج آ کے جو ہم قوائف سو فار اکٹھے کر سکے وہ 12 تھے آج سے 3 دن پہلے تک۔ اب یہ ہے کہ اس میں ایک تھوڑی سی ایک ٹیکنیکل بات ہے فات بھائی، وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ مسنگ ہیں۔ پہلے دن 8 کنفرم تھا، بٹ اس کے بعد کچھ بیچارے زخمی جن کو گولیاں لگی تھیں اور وہ ہاسپٹلز میں تھے، ٹھیک، اور پھر کئی ڈیڈ باڈیز جو یہ اپنے پاس رکھ کے بیٹھ گئے تھے اور دے نہیں رہے تھے 3 دن سے، جن کو بعد میں کہا گیا کہ ایکسیڈنٹ میں پنڈی سے رکھی، انہوں نے اسلام آباد رکھی اور دی پنڈی سے، وہ پھر ملا کے جو ہے وہ 12 ہو گئے۔ ٹھیک۔ اب یہ جو اللہ نہ کرے کہ اور جی بالکل ایسے ہی ہے، اور ظاہر بات ہے گورنمنٹ کی طرف سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تو بالکل آتشی اسلحہ استعمال ہی نہیں کیا۔ تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پہ میرے خیال میں جب تک باقاعدہ طور پر ایک شفاف طریقے سے انفارمیشن سامنے نہ آئے تو یہ سب کے ساتھ زیادتی ہے۔ لیکن شیخ صاحب ایک چیز میں سے اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں، آپ نے ایک بات کی، میں وہ صرف ون بات، یہ جو حکومت کہہ رہی ہے نا کہ ہم نے آتشی اسلحہ جو ہے وہ نہیں استعمال کیا، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ پھر شبرات والے پٹاخے تھے جن سے یہ بندے شہید ہو گئے؟ شیخ صاحب ہمارے ملک کے لیے، تمام شہریوں کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ یہ چیز ونس اینڈ فار آل بالکل کلیئر ہو، یہ اس طرح ایمبیگوٹی نہیں رہنی چاہیے۔ لیکن دوسری طرف شیخ صاحب جو گورنمنٹ کی طرف سے، مجھے صرف یہ بتائیں، سینکڑوں لوگ ہاسپٹلز میں زخمی ہیں، لیکن اس میں سینکڑوں لوگوں جو ہسپتال میں ہیں شیخ صاحب، اس میں پولیس والے بھی ہیں، اس میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی ہیں۔ آج جو ڈی پی او نے جو پریس کانفرنس کی وہ باقاعدہ کہہ رہا تھا کہ جی تحریک انصاف کے لوگ جو تھے وہ ٹیئر گیس شیلز لے کے آ رہے تھے، ان کے پاس پروفیشنل ماسک تھے اور ساری کے پی کی مشینری تھی۔ تو وہ جو ایک بیانیہ ہے کہ جی بالکل ان آرمڈ لوگ تھے، وہ ایکچولی اس طریقے سے سامنے نہیں آ رہا۔ اور جو پولیس والے جو انجرڈ ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ سارا ریکارڈ ہے جو پولیس والے ریکارڈ ہے، تو شیئر کیوں نہیں کرتا تھوڑے نال؟ ریکارڈ ہے تو شیئر کیوں نہیں کرتا؟ ویڈیو کیوں نہیں دکھاتا؟ آرمڈ بندوں کی ویڈیو کیوں نہیں دکھا رہا؟ اٹک کا ڈی پی او ہے نا، جہاں اس کا پہلا انکاؤنٹر ہوا ہمارے قافلے کے ساتھ، بتائے نا کس کے پاس اسلحہ تھا سر؟ نہیں اسلحہ نہیں کہہ رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹیئر گیسنگ تھی، ٹیئر گیس شیلز تھے، اور جس سے وہ جو ہے وہ بڑے بڑے آپ لوگ ان کے مطابق وہ جیٹ جیسے پنکھے لے کے آئے ہوئے تھے۔ تو پولیس کی انجریز بڑی سیریس، وہ کہہ رہے ہیں کہ انجریز ہوئی، انہوں نے نمبر بھی دیا ہے۔ پنکھے کوئی نہیں تھے، یہ ہمیں بچوں والی باتیں کرتے ہیں، چیزوں کو بڑھا چڑھا کے یہ میڈیا پہ جس وقت اس کی کھال ادھیڑتا ہے تو ان کی باتوں کے پلے ہی کچھ نہیں رہ جاتا۔ وہ جیٹ والے پنکھے کوئی نہیں سی، اوبیسلی ہم آرمڈ تو نہیں تھے، ہم ملیٹنٹ تو ہیں نہیں، ہمارے پاس گولے تو تھے نہیں، ہمارے پاس شیلز تو تھے نہیں۔ چلیں وہ خیر اینی ویز وہ تو ایک ڈیبیٹ ہے شیخ صاحب جو چل رہی ہے دونوں طرف کے بھی کہ کتنی انجریز ہوئی اور کیا ہوا۔ لیکن اب دوسری چیز یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے اندر جو ایک ڈیبیٹ چل پڑی ہے، اس قوم کے بچے ہیں فہد بھائی، جی بالکل یہ نہیں، وہ بھی غلط ہے، مگر جہاں جو شہادتیں ہوئی ہیں، جی ایک جان بھی جائے وہ زیادہ اختیار نہیں تھا، بالکل۔ شیخ صاحب جو اب پارٹی کے اندر جو معاملات چل رہے تھے، جو ڈیسیشن میکنگ ہے، علی محمد خان صاحب کی جو آڈیو ہے وہ بھی سامنے آ گئی ہے، ابھی کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں۔ آج خان صاحب سے ملاقات ہونی تھی، کروشل تھی، اٹ واز اے ویری امپورٹنٹ میٹنگ، پہلی ملاقات تھی اس دھرنے کے بعد، اور اس میں وہ کلیئرٹی آنی تھی کہ ایکچولی خان صاحب نے کیا کہا تھا۔ وہ کلیئرٹی سامنے نہیں آئی، لیکن یہ اب رپورٹ ہو رہا ہے کہ جی پی ٹی آئی کے اندر سے ایک وائٹ پیپر لکھا جا رہا ہے جس میں خان صاحب کو اپنی لیڈرشپ کے حوالے سے کچھ شکایات ہیں، کوئی رنجش ہیں، وہ سامنے رکھی جائیں گی۔ اس میں کہاں تک کی صداقت ہے؟ سر میرے علم میں کوئی ایسا وائٹ پیپر نہیں ہے، اور جب بھی کوئی ایسا میگا ایونٹ ہوتا ہے اس کے بعد ہر بڑی پارٹی دنیا میں اپنے خود احتسابی کرتی ہے، کیا ہوا، کہاں کمزوریاں رہ گئیں، کہاں پہ کیا ہونا چاہیے تھا نہیں ہوا۔ دیٹس اے نارمل پریکٹس، نمبر 1۔ نمبر 2،
خان صاحب نے صرف ایک ہی بات کے اوپر زیادہ زور دیا ہے، اور وہ یہ کہا ہے کہ آپ سنجانی ہوتے یا ڈی چوک ہوتے، انہوں نے تو پہلے پروٹیسٹرز کو داؤد خیل کے مقام پہ، سی پیک روٹ پہ، ساؤتھ کے پی کے قافلے کی طرف 24 کو عصر سے مغرب کے دوران دے شاٹ. سو دے ہیڈ آلریڈی اے پلان. سو یہ سنجانی بیٹھتے، یہاں بیٹھتے، جب انہوں نے پلان کیا ہوا تھا تو ان کے ساتھ یہی ہونا تھا. تو خان صاحب نے کہا اب آپ اس سے آگے آئیں. آگے آنے کا صرف یہ ہے کہ آپ ان سے یہ پوچھیں کہ اسٹرائک ہو، اینی فارم آف پروٹیسٹ، گولی کیوں چلائی؟ کس نے تمہیں اختیار دیا؟ وہ جو تم نے ایک پی ٹی آئی اسپیسیفک قانون بنایا ہے کہ 3 سال کے لیے اسلام آباد آؤ گے تو سزا ہو جائے گی، پکڑ لیتے نا، پرچہ کر دیتے اس میں. خود احتسابی، ٹھیک ہے، خود احتسابی کے عمل میں کیا اور اس کے بعد جج ہمیں سزا دیتے، یہ گولی کیوں چلائی؟ خود احتسابی کے عمل میں کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ کوئی ٹھوس چیز نکل کے سامنے آئی ہے تاکہ جو فیصلہ سازی میں جو جھول تھا، جو کمزوریاں تھیں، جو تضادات تھے، ان کی نشاندہی ہو اور کریکٹیو ایکشن لیا جائے؟ سر دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو چیزیں خان صاحب کی طرف سے ڈیلیور ہوئی تھی ایز اے میسج، اوریجنل واز ٹو گو ٹو اسلام آباد، پیپل ریچ اسلام آباد. اب اس میں جو جھول ہے یا جو ان کے انٹرنل معاملات ہیں وہ اب میٹر نہیں کرتے. اب یہ میٹر کرتا ہے کہ ہمارے پاس 12 شہداء ہے، ہمارے لوگوں پہ گولی چلائی گئی ہے. دے ور پیسفل پروٹیسٹرز، اٹ شوڈ ناٹ ہیو ہیپنڈ. چاہے ہمارا فیصلہ غلط تھا، چاہے ہمارا فیصلہ ٹھیک تھا. دس از پاکستان، دس از آور پاکستان. یہ کسی کو رائٹ نہیں ہے کہ ہم دوسری طرف یہ بھی تو ہے نا کہ جی آپ کو جو ہے وہ ریڈ زون کے اندر نہیں آنا چاہیے تھا. تو اب بشرا بی بی کا رول کچھ فائنلائز ہوا ہے کہ اب کیا رول ہے ان کا یا نہیں ہے؟ ان کا سیاست میں کوئی رول نہیں ہے سر، ان کا سیاست میں کوئی رول نہیں ہے. اب وہ ایک زوجہ ہے، اپنے میاں کے لیے بالکل ان کا رائٹ ہے، جس طرح باقی سارے لوگ جا رہے ہیں تو وہ اپنے میاں کے لیے کیوں نہ جائیں. اف شی وانٹس ٹو پارٹیسپیٹ ان اینی احتجاج تو شی کین، شی ڈز. میں نہیں سمجھتا ان کا کوئی سیاسی رول ہے، اور نہ خان صاحب کی طرف سے کوئی ایسا رول ڈیفائن کیا گیا ہے، اور نہ آج کوئی ایسی بات کی. کوئی مذاکرات شروع ہو سکتے ہیں ہم سیریسلی شیخ صاحب، لائک ان ارنسٹ، یہ دیکھ کر کہ جی ہم تو دیکھیں کبھی بھی مذاکرات کے خلاف نہیں تھے. خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ مذاکرات ہوتے ہیں تو ہو جائیں، بٹ اس کی وجہ سے 24 کی کال ڈسٹرب نہیں ہونی چاہیے. یہ کلیئرٹی کے ساتھ ہم آپ کے ٹاک شوز میں کہتے رہے. مگر اب سر گولی کیوں چلائی؟ 12 لاشیں موجود ہیں. ایسے کیسے اگلوں کی بچوں کو کہ میتوں کے اوپر آپ بیٹھ کے صبح آپ مذاکرات شروع کر دیں گے؟ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیزوں کو سیٹل ڈاؤن ہونا چاہیے، اور جو مطالبات ہیں ہمارے وہ پورے ہونے چاہیے. یہ جو لوگ مجرم ہیں ان 12 شہیدوں کے، ان پہ ایف آئی آر چاہیے. ایک اور ایجوٹیشن کا پلان تو فی الحال نہیں ہے سر. وہ جب عمران خان صاحب فیصلہ کر دیں گے تو بن جائے گا. ایجیٹیشن کا پلان بننے کا کیڑا کوئی سال لگتا جی.